اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ تقریر یاد رکھیں یا نہ رکھیں، یہ جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ مومنوں کو، مردوں کو یا عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا انہوں نے کوئی عام گناہ نہیں کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ کیا ہے جو ایذا لوگوں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو، مومنین کو دیتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی من آذانی فقط آذ اللہ۔ فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو درد پہنچاتا ہے، اس کو دکھ پہنچاتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میں نے ایک عام آدمی کو تکلیف دی ہے، حضور نے فرمایا وہ آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اور بتاؤ پھر جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دے، فرمایا جو مجھے ایذا دیتا ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ ایذا دیتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، لیکن آپ اور میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کسی مسلمان کو، مومن کو کبھی ایذا مت دینا، تکلیف مت دینا، کسی کو دکھ مت دینا، وگرنہ یاد رکھنا کہ تم اللہ کے حبیب کو ایذا دے رہے ہو، اور جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔ قاضی ایاز فرماتے، فضیل بن ایاز فرماتے ہیں اگر گلی کے اندر کتا سویا ہوا ہو، خنزیر مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہے، بالکل نجس العین ہے، پاک ہو بھی نہیں سکتا جو صورت بھی کی جائے، فرمایا کہ اگر سور بھی راستے میں پڑا ہو تو اس کو بھی تکلیف نہ دو، اگر کتا لیٹا ہوا ہے تو اس کو بھی تکلیف نہ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے آپ کو سکون کے لیے، حالانکہ وہ سکون نہیں ہوتا، حالانکہ وہ دین کی مخالفت ہوتی ہے، دوسروں کی نیند کو ہم بے چین کر دیتے ہیں، دوسروں کو بے آرام کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے تقریباً 20 کے قریب باتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 3 اہم ہیں اور ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہیں، بالخصوص جب شادی کا موقع آتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے اتنا واویلا کرتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شادی موقع پر اللہ اور اللہ کے حبیب کو خوب ناراض کرنا ہے۔ جب شادی آ جائے آپ خوشی منائیں، جشن منائیں، شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا جشن نہ ہو کہ جس سے آپ کے قریب والے مسلمان بھائیوں کو ایذا ہو۔ یہ بھی ایک ایذا ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، اس سے بھی گویا کہ آپ اللہ کے حبیب کو اور اللہ کو ایذا دے رہے ہیں۔ دوسری مثال اعلیٰ حضرت نے یہ دی ہے، یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ایک اچھا سا گراؤنڈ ملا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا ہے، کرکٹ کھیلنا گلی کے اندر، یہ مسلمانوں کو ایذا دینا ہے۔ ہم اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے ہم کھیل رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی گزر رہی ہیں، ہماری مائیں بھی گزر رہی ہیں، بعض اوقات کھیلنے والے کی خود والدہ صاحبہ بھی گزرتی ہے، لیکن کیسا احمق اور کیسا بے وقوف بیٹا ہے وہ گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کو ایذا ہے۔ حضور نے فرمایا آتوا الطریق حقہ، فرمایا راستے پر بیٹھو تو اس کے حقوق ادا کرو۔ یا رسول اللہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا نماز کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لیکن ہم نے گلیوں کو گراؤنڈ بنا لیا، تو یہ بھی ایک ایذا دینے کا لوگوں کو سبب ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو جب بھی بازار میں دیکھو، آپ کا حق بنتا ہے اس کو منع کریں، وہ رکے یا نہ رکیں، ہمارا کام ہے ان سے روکنا اور منع کرنا۔ لیکن الحمدللہ جب آپ بولنے کی آپ کو طاقت نصیب ہو جائے گی، آپ روکنے لگ جائیں گے تو بچے مان جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، جب آپ کہنا شروع کر دیں گے تو مان جائیں گے۔ تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جو لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور فی زمانہ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری مساجد کے سپیکر بلا وجہ کھول دیے جاتے ہیں، رات کے پروگرام ہوتے ہیں یا گلی کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، اس کی بھی آواز ہمیں دھیمی کرنی چاہیے، تاکہ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، کنہیں کے چھوٹے بچے ہیں جو آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں ایک خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کریم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر